आइए चलते हैं लंदन, जहां लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब कर रहे हैं। तकरीब में चेयरमैन ब्रिटिश मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ लेबर चौधरी शौकत अली भी उनके हमरा मौजूद हैं। मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूँ, ये जो एक्स सर्विसमैन हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर हैं, आपके दिल जो हैं वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, मुझे इसमें ज़रा बराबर भी शक नहीं। और आपका दिल जो है वो जो हम पाकिस्तान में रहते हैं उससे ज़्यादा सेंसिटिव है पाकिस्तान के लिए। मुझे पता है कि जब अभी इंडिया के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो वहाँ गहमी थी पाकिस्तान में, जहाँ गोला गिरता था या बम वो लगाते थे, फैमिलीज़ आती थी, फ़ोटो खींच रहे होते थे और क्लबों में गोल्फ हो रहा है, होटलें भरे हुए हैं, ये वो। लेकिन मैं जब यहाँ आया तो मेरी बेटी बता रही थी और जो पाकिस्तानी है कि हम तो सारी रात सोए नहीं, हम तो सिर्फ फॉलो करते रहे कि क्या हुआ। पाकिस्तान में ये कॉन्फिडेंस था कि अल्लाह के करम से ये जो मुल्क हमने अल्लाह के नाम पे हासिल किया है, और जो रमज़ान के आखिरी अशरे में वजूद में आया, जो नज़ुल कुरान के दिन 27 रमज़ान को आया, इसको कोई ठेस नहीं पहुंच सकती। और हमारी अफवाज खुदा के करम से जिसने हमारी कौम की खोख से जन्म लिया हुआ है, उनका जो रोल है, देखिए आज आपकी फ़ौज के अंदर सिंध से 78,000 लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन 80,000 हैं, आपके बलूचिस्तान से पहले नहीं नुमाइंदगी होती थी, 25-30 हज़ार लोग हैं आबादी के रेशो के लिहाज से, पंजाब से हैं 2-2.5 लाख लोग, आपके गिलगित बल्तिस्तान से हैं, आपके कश्मीर से हैं, तो ये कौमी फ़ौज है। और मैं चूँकि एक सोल्जर रहा हूँ, एक सिपाही रहा हूँ, अज़र ईमान में आपको बताऊँ, और 71 की जंग में मैं कैप्टन था ये नारोवाल शकरगढ़ के एरिया में, कि आपके लोगों के अंदर जज्बा ईसार और जज्बा शहादत इतना है कि वो उनको, दैट इज़ वाई इट इज़ सेड, जहाँ हमारे ऊपर बहुत कीचड़ आता है बैनुल अक़वामी सतह पे, वो ये कहते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, इनका जुडिशल निज़ाम फलाना है, इनको 129 नंबर है, इसका 130। वहाँ फ़ौज का जब जिक्र आता है पाकिस्तान आर्मी का, तो वो कहते हैं अमंग्स द टॉप 10 बेस्ट आर्मीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और जो आपका जो पायलट है वो सेकंड टू नन है दुनिया के अंदर। आपने देखा कि जो ट्रेनिंग रिसालपुर में या पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में हमारे बच्चों को मिलती है, वो अल्लाह के करम से अगर सैंड हास्ट में इधर आए भी तो यहाँ भी सोल्ड ऑफ ऑनर लेके वो जाते हैं। तो हमें फ़ख्र है अपनी कौम के ऊपर, और लेकिन हमें ये देखना है कि हमें अपने अंदर, वो कहते हैं ना, मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। हमें अपनी गलतियों को भी एहसास होना चाहिए, हमें अपने वीक एरियाज़ का भी, हमें ये दुनियावी जो मादी हमारे जो ज़राए हैं इनको इस हद तक ना ले जाएं कि हम अपने भाइयों की वो अक़दार भूल जाएं जो पुरानी हमारी इंसानियत की अक़दार है। सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं, उसको ज़ाती दुश्मनी में ना बदला जाए। तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको मुबारक हो कि आपके मुल्क ने और आपकी फ़ौज ने ये पिछले इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में वो कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया जो है वो हैरान है। क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज, उसको कहते हैं BVR कॉन्सेप्ट में 300 किलोमीटर दूर राफेल जहाज़ को पकड़ के गिरा देना अपने इलाके के अंदर, उसके ऊपर लोग जो है परेशान है, फ्रांस से लेके अमेरिका तक और बरतानिया तक, और ये सिर्फ आपका पायलट कर सकता है, वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे जो इमीडिएट इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, जिसका जिक्र ट्रंप के साथ भी हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने किया, उसमें नंबर 1 टॉप पे कश्मीर है। हम ये कहते हैं कि साउथ के अंदर, साउथ एशिया में अगर अमन चाहिए तो कश्मीर के मसले को हल करना होगा। और उसके अंदर जो एट्रॉसिटीज़ हैं, जो जुल्म हो रहा है, जो शूट टू किल है, एंटर दी हाउस विदाउट परमिशन और अरेस्ट विदाउट वारंट, ये ड्राकोनियन लॉ हैं, इनको ख़त्म कर रहे हैं। नंबर 2 हमारा मसला है पानी का, ये आबी जारहियत जो इंडिया कर रहा है उसको रोकना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि इसको कोई बैनुल-अक़वामी कानून इजाज़त नहीं देता। तीसरा, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, वो जो है उसमें हमारे बहुत से लोगों की जानें, हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, उसको रोकना भी ज़रूरत है और अल्लाह के करम से वो हम कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है,
یہ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے, یہ ایک میزائل طاقت ہے. اور آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا مئی کے مہینے میں نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ دھماکے ہوئے تھے, لیکن ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی کے اندر سارے ڈاکٹر, سارے عسکری لیڈرز, سارے ہمارے سیولین بھائی, سارے ہمارے میڈیا کے لوگ, ان سب کی پوری قوم کی دعائیں ہیں تو ہم نیوکلیئر بنے ہیں. مئی میں نیوکلیئر کا دھماکہ ہوا اور مئی نے یہ ثابت کیا کہ یہ دھماکہ کتنا ضروری تھا. اگر یہ ہمارے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس نہ ہوتا تو آج جو انڈیا نے جو پلان بنایا ہوا تھا وہ چھوٹا پلان نہیں تھا. 100 سے زیادہ جہاز اوپر کھڑے کیے اور یہ کہا کہ کشمیر کے آزاد کشمیر کو فتح کریں گے اور سی پیک کے روٹ کو توڑیں گے تاکہ چائنا کا جو ایسٹرن روٹ ہے جو ان کو اسٹیٹ آف ہارموز سے ملاتا ہے اس کو بند کریں گے. پاکستان ٹھپ جائے گا, بلوچستان کو الگ کریں گے, سندھ کو الگ کریں گے اور یہ کہانی ختم ہوگی. لیکن ایک خدا کی ذات, وہ نیلے چھت والا, وہ جیسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی 313 مجاہد کی, اسی طرح وہ ہمارے اور اللہ کے کرم سے آپ جیسے لوگ محب وطن, ہماری ماؤں بہنوں کی دعائیں کہ دشمن اس طرح بھاگا کہ رافیل جو ہے دم چھپا کے بھاگے. مجھے یاد آ گیا 1962 میں جب انڈیا کی لڑائی ہوئی تھی چائنا سے, تو چائنیز نے ان کو دبا کے مارا تو یہ بھاگ پڑے. تو پھر چائنیز نے پیچھے سے آواز دی کہ رک جاؤ, ابھی ہم اس سے آگے نہیں آ رہے. پاکستان نے بھی ان کے 20 جہاز گرا سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا ان کا جو وکرم ہے ایئر کرافٹ کیریئر وہ رینج کے اندر تھا. لیکن ہم نے کہا نہیں, ایک تھریش ہولڈ کو آگے نہ جائیں, ان کو صرف اتنا سبق دے دیں کہ یہ ایسے پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ آپ منہ اٹھا کے. پاکستان ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے اور وہ نیریٹو دنیا کے اندر انہوں نے بیچا ہے اور اس میں کہا پاکستان ٹیررزم ہے, فوج روگ ہے, سیاست میں پولرائزیشن ہے, یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے, ڈیفالٹ کرنے والا ہے. اس کو غلط ثابت اللہ کے کرم سے کرنے کے لیے آپ کے صرف 2-4 گھنٹوں کی فائٹ نے ثابت کر دیا. آج ابھی ہمارا بندہ گرین پاسپورٹ لے کے جاتا ہے تو لوگ کو کہتے ہیں, میں اشتیاق بیگ صاحب سے بات کر رہا تھا, میرے دوست ہیں پاک ڈینم کے, وہ کہتے ہیں میں پہلے بھی مراکو جاتا رہوں. اس دفعہ جب میں نے پاسپورٹ دکھایا تو اس نے کھڑے ہو کے سلوٹ کیا کہ میں گرین پاسپورٹ کو سلوٹ کرتا ہوں, زندہ باد. میں 2 دن پہلے یہاں برطانیہ کے جو مارک لائل گرانٹ ہیں, جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہے ہیں, جو ان کے ایمبیسڈر رہے ہیں UNO میں 5 سال, اور جو پاکستان میں ہائی کمشنر بھی رہے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا میٹنگ کرنی ہے ان کے ساتھ. میں آج 2 ہالیڈیز پہ ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے آنیسٹ اوپینین دیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ میں کنگز کالج کے اندر ایک وزٹنگ پروفیسر بھی ہوں اور میں اسٹریٹجک ایڈوائزر بھی ہوں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے خلاف زہر آلود پروپیگنڈا ایک نیریٹو بنایا ہوا تھا, روگ ہیں, یہ ٹیررزم ان سے جاتا ہے, حالانکہ آپ ورسٹ ہٹ ہیں ٹیررزم کے. تو آپ جو ہیں یہ ایفرٹ کریں کہ اپنے اس نیریٹو کو ابھی اسٹرانگلی پروجیکٹ کریں. آپ اس کو انگلش میڈیا کے اندر, انگلش نیوز پیپرز کے اندر, انگلش چینلز کے اوپر لوگوں کو بتائیں. لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تو میں لارڈ فیلڈ مارشل گتھرے سے ملا تھا جو ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے, اور ان کو میں لے گیا تھا لیپ ٹاپ, اور اس کے اوپر میں نے ان بچیوں کے فوٹو دکھائے جن کی آنکھوں میں پیلٹ گن کشمیر میں فائر ہوئی. اینڈ آنیسٹلی بریک فاسٹ میٹنگ تھی, ٹیبل پہ میں نے ان کے آنکھیں پر نم دیکھی. بٹ دین ہی آلسو ٹولڈ می کہ آپ کا نیریٹو سٹرانگ ہونا چاہیے. آپ خدا کے لیے ملک سے باہر کوئی پارٹی نہیں ہے, ملک سے باہر پاکستان ہے, اور یہ نہ کریں کہ جلد سے جلوس کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے میں جب ملٹری سیکٹری ہوتا تھا 93, 94, 95 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ, تو ہم یہاں آتے تھے کئی دفعہ ڈاکچیسٹر ہوٹل میں رکھے, تو باہر اس وقت MQM کا ہوتا تھا, تو وہ پلیگ اڑائے ہوئے ہیں, ملک کو بھی گالیاں, ادھر بھی گالیاں. اللہ کا کرم ہے ابھی وہ لائن کے اوپر ہمارے ساتھ آ گئی. اسی لیے باہر ملک کے خلاف مظاہرے یہ جو ہے ہنود و یہود کی سازش ہے. اس کے اوپر را مساد ان کے پیسہ لگا ہوا ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بدنام کر کے اندر سے توڑنے کی کوشش کی جائے. ابھی جنگ میں وہ نہیں ہرا سکتے. ابھی وہ کس لیے ہرا سکتے ہیں؟ پروپیگنڈا, یہ جو آپ کی ہائیبرڈ وار ہے, یہ جو آپ کا جو نیریٹو ہے مختلف قسم کا, آپ کی لائنز جو فرقہ واریت کی لائن اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی لسانیت کی لائن کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کی ایکیوٹ پولیٹیکل پولرائزیشن کو دشمنی میں بدلنا چاہتے ہیں.
تو اللہ کے کرم سے مجھے یہ فخر ہے کہ پاکستان سے باہر آ کے، اور ایلفرڈ میں پہلے بھی کئی دفعہ آیا ہوں، اور چودھری صاحبان کے ساتھ میرا ایک محبت کا رشتہ ہے۔ لیاقت صاحب آج ادھر نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان میں بھی گئے تھے، میری وہاں ملاقات ہوئی تھی۔ تو ہم جب باہر آتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ جذبہ محبت اور حب الوطنی کو رکھے۔ نیگیٹو جو پروپیگنڈا ہے، فیک نیوز جو ہیں، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ کریٹ کر کے ان کو نگیٹ کرنے کے لیے یہاں آپ میڈیا کے بڑے بڑے ٹاپ ناچز بیٹھے ہیں۔ میں ایئر وائی کے جو چیف کو بھی دیکھتا ہوں، باقی بھی دنیا، اخبار، یہ وہ سارے آپ ادھر ہیں۔ کائنڈلی ایز اے ریاضت اور بندگی کے طور پہ یہ کوشش کریں کہ محبت اور کا رشتہ پاکستان میں پیدا کیا جائے، ملک کو مضبوط کیا جائے، اور نیگیٹو جو چیزیں ہیں ان کو سائڈوں پہ کیا جائے، اور پاکستان کو، امیج کو۔ اور حکومت کے لیے میری درخواست ہے، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی اکانومی کو بہتر کریں، آپ ملک کے اندر جو ہے انصاف کے نظام کو بہتر کیا جائے، اور آپ اپنی ڈیفنس فورسز کے اندر کبھی بھی پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، لیکن آپ کے پاس وہ میزائل ہونے چاہیے جو دشمن اگر آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے تو آپ اس کو نیست و نابود کر دیں، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔